بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجرنا من النار۔ آج تو عشرہ مغفرت کا بھی آغاز ہے، تو یہ کتنا ہی مناسب وقت ہے اس دعا کو تکرار کے ساتھ کہنے کا کہ اللہم اجرنا من النار۔ اللہ تعالیٰ سب کو نار جہنم سے محفوظ رکھے انشاءاللہ۔ اب کسی بھی مقام پہ اگر انسان نے شفٹ ہونا ہوتا ہے تو انسان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس مقام کے بارے میں جان لے کہ وہاں پہ کیا فیسلٹیز ہوں گی، کیا پرابلمز ہوں گی، اور یہ ڈیوریشن کے حساب سے بھی ہوتا ہے۔ اگر میں نے کراچی سے میں چلا ہوں بلوچستان یا کہیں بھی، اور مثلا میں نے راستے میں کسی ایک گیسٹ ہاؤس میں 1 گھنٹے کے لیے ٹھہرنا ہے صرف فریش ہونے کے لیے، تو میں اس بارے میں ذرا کم انٹرسٹڈ ہوں گا کہ اس کی فیسلٹیز کیسی ہیں، کہ میں 1 گھنٹے ہی ٹھہرنے میں آگے بڑھو، ٹھیک ہے صحیح ہے۔ کوئی مقام ایسا ہے جہاں میں نے 6 گھنٹے ٹھہرنا ہے تو میں تھوڑا سا زیادہ اس کو دیکھ لوں گا۔ نائٹ سٹے میں ذرا کچھ اور فیسلٹیز دیکھ لوں گا۔ اب یہاں میں نے اے آر وائی میں شفٹ ہونا ہے تو یہاں مجھے پتا ہے 30 دن کے لیے میں نے ایک اپارٹمنٹ میں رہنا ہے، تو میں ذرا زیادہ کنسرن ہوں گا کیونکہ یہاں زیادہ رہنا ہے، 30 دن کے لیے رہنا ہے۔ تو اب یہ ہم اس مقام کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ 1000 سال نہیں رہنا ہے، 1,00,000 سال نہیں رہنا ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یہ پرماننٹ اکوموڈیشن ہے، یہ پرماننٹ اکوموڈیشن ہے۔ تو اس کے بارے میں تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی کیا فیسلٹیز ہیں، کیا فیسلٹیز نہیں ہیں، کیا مسئلے مسائل ہیں اور کیا نہیں ہیں۔ اس سے ایک بات مجھے اور بھی یاد آتی ہے، مجھے اپنے کالج کے زمانے میں ایک ٹیچر نے یہ ایگزامپل دی تھی کہ دنیا میں انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ میں تو یہ دعویٰ بالکل بھی نہیں کر رہا کہ مطلب میں اس پہ کوئی عمل کر پایا ہوں، مجھے مثال بہت اچھی لگی اس لیے میں صرف ریپیٹ کر رہا ہوں۔ آپ دعا کیجیے گا، ہاں آپ دعا کیجیے گا کہ اس پہ عمل کر پاؤں میں، کہ انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ دنیا کی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے اور آخرت کی زندگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہاں سے چلتے ہیں اور آپ نے کوئٹہ جانا ہے اور گاڑی بھی ایسی ہے کہ جس میں اے سی وغیرہ کی فیسلٹی بھی نہیں ہے، کھانا پینا بھی آپ کے پاس کوئی زیادہ نہیں ہے، سفر بھی بہت لمبا ہے، ٹیمپریچر بھی بہت زیادہ ہے، لو بھی بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، اور وہاں جب آپ نے کوئٹہ میں پہنچ جانا ہے مثلا، تو وہاں پر آپ کا اچھا ارینجمنٹ ہے، کسی ایک ہوٹل وغیرہ میں آپ کا اچھا ارینجمنٹ ہے۔ تو یہ راستے کے دوران آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی، کبھی گرمی لگ رہی ہوگی، کبھی پانی پینے کا دل چاہے گا، کبھی باقی مسائل ہوں گے، کبھی فیسلٹیز نہیں ہوں گی، کبھی اے سی نہیں چل رہا ہوگا۔ لیکن جب آپ کو کوئی تکلیف ہوگی، یہ تکلیف تو ہوگی، لیکن جب آپ کو کوئی تکلیف ہوگی آپ یہ سوچیں گے کہ یار ابھی یہ 12 گھنٹے کی بات ہے، بس یہ نکالو یار، ابھی آگے تو وہاں جانا نا، وہاں آرام سے پھر فریش ہوں گے، پہنچیں گے تو وہاں ذرا سکون، یہ تو نکالو ایسے ہی۔ تو انہوں نے کہا بھائی بس یہ ایسے ہونی چاہیے دنیا کی زندگی، ایسے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ کراچی سے کوئٹہ ہے، یہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے پھر وہاں پر رہنا ہے مثلا 1 ہفتے کے لیے یا 10 دن کے لیے۔ تو ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ انہوں نے کہا اس طریقے سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اور معاملہ ختم ہو جانا ہے، وہاں رہنا ہے اصل میں۔ تو یہاں کوئی 19-20 بیماری، کمی بیشی، پیسے ہیں نہیں ہے بھائی، یہ اس کو نکالیں بھائی، اس طرح نکالنے کہ وہ والی اکوموڈیشن اچھی مل جائے، باقی اس کی تو خیر ہے۔ تو کاش، اللہ کرے کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ کاش ہم اس فارمولے، بظاہر یہ بات بہت سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کرے کہ کاش میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اس پہ عمل بھی کر پائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کی زندگی سمجھانے کے لیے بتایا کہ مثلا اگر ایک سمندر ہے، دریا ہے، تا حد نگاہ پانی ہے، اس کے اندر میں 1 انگلی ڈالوں اور وہ انگلی باہر نکال لوں تو اس انگلی میں کتنا پانی آیا؟ نہیں آیا، نہ آنے کے برابر آیا۔ تو فرمایا یہ اس انگلی میں جتنا پانی آیا ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، اور یہ سامنے جو پورا سمندر ہے، دریا ہے، یہ آخرت کی زندگی ہے۔ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ سو انسان کو پوری معلومات ہونی چاہیے کہ جس جگہ پر اس نے رہنا ہے وہاں پہ کھانا پینا کیسے ہوگا، سب کیا ہوگا۔ تو قرآن مجید میں جنت اور جہنم کے تذکرے میں ان چیزوں کے بارے میں بڑی تفصیلی معلومات ہیں۔ تو آج ذرا ایک کمپیریزن کرتے ہیں جنت کا اور جہنم کا۔ یہاں کے کھانے کیسے ہوں گے، وہاں کے کھانے کیسے ہوں گے، یہاں کے مشروب کیسے ہوں گی، وہاں کے مشروبات کیسے ہوں گی، یہاں کی نہریں کیسی ہوں گی، وہاں کی نہریں کیسی ہوں گی۔ اس کا ذرا ایک کمپیریزن کرتے ہیں آج جتنا دامن وقت میں گنجائش ہے۔ تو پہلے کھانے کی بات، قرآن جنت کی غذا میں گوشت کو بڑی بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ ایک سورہ کے ترجمے میں کہ ہم ان کو ہر طرح کے پھل، ہاں یہ بھی جانیں گے کہ جنت کے درخت کیسے ہوں گے، جہنم کے درخت کیسے ہوں گے۔ کہا ہم ان کو ہر طرح کے پھل اور گوشت اور جس چیز کو بھی ان کا جی چاہے گا خوب دیتے چلے جائیں گے، دیتے چلے جائیں گے۔
اور علماء نے یہ بھی سمجھایا کہ وہاں جب انسان کھا بھی رہا ہوگا وہ تفریح کی غرض سے کھا رہا ہوگا، بھوک کی وجہ سے نہیں کھا رہا ہوگا، کیونکہ بھوک تو ایک طریقے کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، نیڈ ہے، عیب ہے، وہاں کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، تو انسان اپنی تفریح کی غرض سے کھا رہا ہوگا۔ اور سمجھانے کے لیے بتایا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک جنتی کوئی ایک غذا کھا رہا ہوگا اور وہ غذا اس کو اتنی زیادہ لذیذ لگ رہی ہوگی کہ اس کو اس بات کا اپنے طور پہ یقین ہو جائے گا کہ پوری دنیا میں اس سے زیادہ لذیذ چیز کوئی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی کوئی چیز جتنی یہ لذیذ غذا میں کھا رہا ہوں۔ اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا اور اگر میں اپنی زبان میں کہوں تو کہے گا بھائی آپ یہ تو ٹرائی کریں ذرا، یہ غذا تو کھائیے، اور جب وہ غذا کھائے گا تو اس کا اسے لطف اتنا آئے گا کہ اس کو لگے گا میں اس سے پہلے میں کیا کھا رہا تھا، وہ چیز اس کو بہت کم لذیذ لگنے لگے گی، یعنی اتنا زیادہ جو ہے وہ انسان، اگین میں اگر اپنی الفاظ میں کہوں، اپ گریڈ ہوتا چلا جائے گا، لمحہ و لمحہ لمحہ و لمحہ اپ گریڈ ہوتا چلا جائے گا۔ تو جنت کی غذا سورہ واقعہ ہم سب پڑھتے ہیں، کہا کہ وہاں ان کو پرندوں کے گوشت پیش کیے جائیں گے کہ جس پرندے کا وہ گوشت چاہیں گے استعمال کریں گے، تو اور پھر گوشت میں چوپایوں کا اور پرندوں دونوں کا گوشت بڑا مرغوب ہے۔ یہ جنتیوں کی خوراک کا معاملہ۔ اب جہنمیوں کی خوراک کیا ہے؟ ایک حدیث کے مطابق جہنمی اور ایک روایت کے مطابق یہ بدکاری کرنے والوں کے لیے آئی یہ بات کہ کیا کھائیں گے، کہا اب آپ ایکسٹریم نوٹ کر رہے ہیں، ایک طرف یہ اور دوسری ایگزامپل کہ وہ لوگ ہوں گے جو سڑا ہوا گوشت کھائیں گے، ایسا سڑا ہوا گوشت کہ جس سے تعفن پھوٹ رہا ہوگا، اور اس کی وجہ بھی بتائی اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس دنیا میں حلال کا آپشن تھا لیکن وہ حلال چھوڑ کر حرام کی طرف راغب ہوتے تھے، تو ایسا سڑا ہوا گوشت کہ جس سے تعفن پھوٹ رہا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا کہ پس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کا، یعنی وہاں جنتی گوشت سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، جبکہ جہنمیوں کو اپنے ہی گوشت سے نکلنے والے خون، اپنے ہی گوشت سے نکلنے والے پیپ سے ضیافت کی جائے گی، جو کہ قابل نفرت ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی پیاس کو اس قدر بڑھا دے گا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہی خون اور جلے ہوئے جسم سے نکلنے والی پیپ پینے پر مجبور ہوں گے۔ اس کی مجھے دنیا میں مثال سمجھ میں آتی ہے کہ عام طور پہ کچھ جگہوں پر، پبلک پلیسز پر یا ہوٹل وغیرہ پہ کچھ جگہوں پہ پانی وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو عام حالات میں شاید ہم نہ پئیں کبھی، کہ یار نظر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کچرا بھی ہے اور ہاتھ لگ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن اگین اگر کوئی ایسا سفر ہو رہا ہو، شدید ترین پیاس لگی ہو، آس پاس کہیں کوئی برانڈ کا منرل واٹر نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، انسان کو اچھا وہ پانی بھی انسان پی لیتا ہے کہ یار ابھی تو پیاس لگ رہی ہے۔ فرمایا وہاں پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مشروب ہمارے اپنے جسم سے نکلنے والا خون ہے، اس کو بھی پینے پر مجبور ہوں گے، پیاس اتنی مارے جا رہی ہوگی۔ پھر اس کی الگ تفصیلات ہیں، وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جب وہ پیئیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ تو یہ اللہم اجرنا من النار، یہ کھانے کی بات ہو گئی۔ اب پینے کی باتوں پر آئیے۔ مشروب، شراب، لفظ مشروب جس کو دنیا میں اللہ نے حرام قرار دیا، شراب، جنت میں نہ صرف یہ مشروب دیا جائے گا بلکہ اس کی مختلف اقسام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں۔ ایک ہوگا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، ایک جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، ایک وہ جو ایک چشمے سے جاری ہوگی، اس چشمے کا نام سلسبیل ہوگا، ایک وہ جو مہربند ہوگی۔ لیکن یہ ایسے مشروبات ہوں گے کہ جن کو پی کر نہ انسان بہک سکے گا، نہ انسان کوئی سر میں درد محسوس کرے گا، نہ کسی قسم کے ڈسکمفرٹ میں آئے گا۔ ان مشروبات کے بارے میں فرمایا، آیات کا ترجمہ ہے چمکتی ہوئی مشروب یا شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی۔ ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جن میں فراغت، تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی مشروبات کی فرمائشیں کر رہے ہوں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا یہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے پیئیں گے، جہاں چاہیں گے بس سہولت اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے جہاں چاہیں گے۔ جبکہ جہنم کے لوگوں کے بارے میں جو کچھ فرمایا کہ وہ کیا پیئیں گے وہ آپ نے سنا۔ ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ جیسے تیل کی تلچھٹ، جب کوئی یعنی تیل کا بالائی حصہ، یا جیسے کھولتا ہوا پانی جو جوش کھا رہا ہوتا ہے،
جہنمیوں کے لیے وہ ہوگا پینے کو. اور آگے پھر یہ بھی فرمایا کہ بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت. یہ درخت کیا ہے؟ یہ آپ کی خدمت میں آگے عرض کریں گے. اور یہ جو مشروب ہے اس کے پینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ کہا یہ وہ مشروب، یہ جہنمیوں کے بارے میں کہ وہ جب وہ پانی پیئیں گے اس سے کیا ہوگا. سورہ حج میں فرمایا. آج جناب قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب نے سورہ حج کی متعلقہ آیات سے نشریات کا آغاز کیا تھا. کہا یہ ایسا پانی ہوگا جس سے پینے سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. پیٹ کے اندر کے حصے تک، جس طرح ہم دنیا میں کوئی تیزاب یا اس طرح کی کوئی چیز. تو یہ جنتیوں کا کھانا، جہنمیوں کا کھانا، جنتیوں کا پینا، جہنمیوں کا پینا. جنت کی نہریں کیسی ہوں گی اور جہنم کی نہریں کیسی؟ جہنم میں بھی بتایا نہریں ہوں گی، وہاں کیسی نہریں ہوں گی، کیا ہوگا. جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ کہا جہنم میں بھی درخت ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ یہ آپ کی خدمت میں کل عرض کریں گے انشاءاللہ.